حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور اہل مغرب، بائبل میں کشتی کا نام کیا ہے؟ کیا کشتی نوح کوہ جودی پر؟ ترکی اور چین کے سائنسدانوں کی رائے منقسم۔ دنیا بھر کے بڑے بڑے جغرافیہ دان، مورخین، ماہرین اور سائنسدان اپنے جدید ترین آلات اور بہترین سفری سہولتوں کے باوجود آج تک کشتی نوح علیہ السلام کے اصل مقام کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکے۔ اس کے برخلاف قرآن کریم نے آج سے 1400 سال پہلے کشتی نوح کے ٹھہرنے کی جگہ کوہ جودی کو قرار دیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 44۔ یہ پہاڑ وادی دجلہ اور فرات کے قریب واقع ہے۔ طوفان نوح کا قصہ توریت، انجیل اور قرآن شریف میں موجود ہے۔ چنانچہ یہود و نصارہ اور اہل مغرب بھی کشتی کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ بائبل میں کشتی کا نام آرک بتایا گیا ہے۔ یورپ کے ماہرین کے گروپ نے کشتی کی تلاش میں اپنی تحقیق کا آغاز کیا اور بقول ان کے انہیں ترکی میں واقع ارارات نامی پہاڑ کی چوٹی پر کشتی کی موجودگی کے شواہد ملے۔ مشہور جریدے کرسچن سائنس مانیٹر کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ترکی کے مشرقی علاقے میں واقع کوہ ارارات کی 14,000 فٹ بلندی پر کشتی نوح علیہ السلام کے آثار پائے جاتے ہیں، جبکہ ترکی اور چین کے سائنسدانوں نے 2010 عیسوی میں اپنی تحقیق کی روشنی میں ترکی کے صوبے اگری میں واقع ارارات پہاڑ پر کشتی کی موجودگی کا اعلان کیا تھا۔ اسی طرح اکثر علماء سمیت دوسری صدی ہجری میں بغداد میں پیدا ہونے والے مشہور و معروف مورخ ابو محمد بن قتیبہ نے بھی کوہ ارارات ہی کو کوہ جودی قرار دیا ہے۔ ممتاز اور مفکر، ادیب اور مورخ سید قاسم محمود لکھتے ہیں کہ موجودہ کوہ ارارات 3 ممالک ترکی، روس اور ایران کے مابین سرحدی نشان کا کام دیتا ہے۔ البتہ یہ پورا علاقہ ترکی کے پاس ہے۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا جلد اول صفحہ نمبر 41۔ جبکہ کوہ جودی دجلہ اور فرات کے قریب ہے اور ان دونوں کے درمیان کئی سو میل کا فاصلہ ہے۔ بہرحال امت مسلمہ کے لیے حرف آخر قرآن کریم کا حکم ہے کہ کشتی نوح علیہ السلام کوہ جودی پر ہے۔ اب خواہ کوہ جودی وادی دجلہ اور دریائے فرات کے قریب کوہ کردہ کا نام ہو یا ترکی میں موجود کوہ ارارات کا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔